جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کرونا کی اس وبا میں احتیاط کیجیے، انتہائی احتیاط کیجیے، کیونکہ پہلے کچھ لگتا تھا کہ شاید یہ ایسے ہی ہے، لیکن اب دوست احباب سے جب بات چیت ہوتی ہے، دوست احباب سے، فیملی ممبر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کی سیریسنس کا۔ آج ہی میں نے دیکھا واٹس ایپ سٹیٹس میں کہ جو میرے محترم پہلے اسسٹنٹ مینیجر تھے، پھر مینیجر تھے مسقط میں، جن کے ساتھ میں نے کام کیا اور سیکھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کے بیٹوں سے اظہار تعزیت کیا تو پتہ چلا کہ گھر میں کرونا کا وائرس آیا۔ ہم تو سروائیو کر گئے، لیکن وہ بتانے لگے کہ والد صاحب سروائیو نہیں کر سکے اور جمعے کی شب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انتہائی نفیس انسان تھے، سمارٹ تھے، محنتی تھے، میرے فیورٹ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں مسقط پرائیویٹ ویزے پہ گیا تھا جاب کی تلاش میں، تو بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا تھا، تو شناس برانچ کا واقعہ ہے سلطنت آف عمان میں۔ وہاں پہ حافظ ریاض صاحب تھے، لالا موسیٰ کے وہ مینیجر تھے، اور شاہد عمر ناصر کراچی سے تعلق وہ اسسٹنٹ مینیجر تھے۔ بھائی وہاں پہلے ہی ایک شاپ الیکٹرانک کی رن کر رہے تھے۔ میں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا، انہوں نے مجھ سے ویسے ہی گپ شپ میں پوچھا کہ پاکستان میں کیا کرتے تھے، تو میں نے بتایا کہ میں وہاں پہلے کورٹس میں کام کیا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں، پھر میں نے منسٹری آف سپورٹس اینڈ کلچر اسلام آباد میں کام کیا ہے ایز اے پی اے، کیونکہ میں ٹائپنگ بھی جانتا ہوں، شارٹ ہینڈ بھی جانتا ہوں، ایکسپرٹ ہوں۔ تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا جی ہماری ایک نزدیکی برانچ ہے، وہ کوئی 60 کلومیٹر ہے یہاں سے، سوہار برانچ۔ سوہار مسقط کا تقریباً تیسرا بڑا شہر ہے باتنا کوسٹ پہ۔ تو حافظ ریاض صاحب کہنے لگے کہ اگلے دن آپ بینک میں آ جائیں، میں آپ کو گاڑی میں ساتھ لے جاؤں گا، اور سوہار برانچ میں ان کو فار دا ٹائم بینگ کیجول لیبر کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا ایک سٹاف چھٹی جانا چاہتا ہے جو پچھلے سال 6 ماہ سے اسی انتظار میں ہے کہ کوئی مناسب ریلیور ملے، کیونکہ مسقط میں تقریباً ایلیٹیٹ لوگ، پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے، زیادہ تر وہی لوگ تھے لیبر والے۔ خیر حافظ ریاض صاحب مجھے ساتھ لے گئے، تو برانچ میں سیف الرحمان صاحب جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ سیالکوٹ میں تھی، ان کی ریجنل بزنس ہیڈ کمال آدمی، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، لیکن پہلی لک میں ہی واز کوائٹ اسمارٹ، انرجیٹک، ویل لکنگ، اور باڈی لینگویج بھی ان کی ایک بینکر کی تھی۔ خیر انہوں نے چند سوالات کیے، اور انور تھا لڑکا ٹائپسٹ جو چھٹی جانا چاہتا تھا، اسے کہا کہ وہ میرا ٹیسٹ لے۔ اس نے میرا ٹائپ مشین پہ ٹیسٹ لیا، میری سپیڈ خیر کافی تھی۔ اس نے مسکرا کے کہا جناب اس کی سپیڈ تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح سیف صاحب نے مجھے کہا، سیف صاحب کا تعلق اسلام آباد سے ہے، میری 15-20 دن بعد، مہینے بعد ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ سر اس کی سپیڈ تو مجھ سے بھی زیادہ ہے اور یہ کام چلا لے گا۔ میں نے کہا جی مجھے بینکنگ کی ٹرم وغیرہ کا نہیں پتہ، ہاں جو آپ مجھے ٹائپ کے لیے دیں گے وہ میں کام کر لیا کروں گا۔ خیر زیادہ کام ڈرافٹوں کا تھا، اس کے بعد بینک کی لمبی لمبی سٹیٹمنٹ ہے۔ مجھے اتنا تو پتہ نہیں تھا، لیکن یہ علم ضرور تھا کہ میں ٹائپ ضرور کر لوں گا۔ خیر حافظ ریاض صاحب کے ساتھ میں واپس شناس چلا گیا۔ اگلے دن صبح میں اپنا بیگ لے کے آ گیا۔ میرا ایک دوست ہی تھا
یوسف آج کل امریکہ میں سیٹل ہے، تو اس سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جب تک آپ کی اکاموڈیشن ارینج نہیں ہوتی آپ میرے ہاں ہی قیام کریں۔ قیام کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ صبح اٹھ کے جب میں واش روم میں گیا اور جب شاور لینے گیا تو وہاں پہ صابن نہیں تھا۔ کلی میں نے کی، چونکہ وہ کھارا پانی تھا، سمندر قریب ہی تھا، کوئی 50 قدم کے فاصلے پہ رہا اس سے، تو نمکین پانی میں نے کلی کی، منہ کا ذائقہ ہی عجب ہو گیا۔ میں فوراً باہر نکل آیا، ابھی میں نے پیسٹ کرنی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یار مجھے یہ بتاؤ یہ پانی کس طرح کا ہے اور کیا بات ہے آپ نے باتھ روم میں کوئی باتھنگ سوپ نہیں رکھا؟ اس نے کہا وہاں آپ کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر پڑا ہوا نظر آئے گا، ہم لوگ اسی سے نہاتے ہیں، غسل اسی سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صابن یوز کریں گے تو نہ بالوں سے نکلے گا اور نہ ہی جسم سے اترے گا۔ خیر مرتے کیا نہ کرتے، یہی کلیہ استعمال کیا۔ فریش تو میں نہیں ہوا، لیکن بس اتنا ہو گیا کہ میں نے شاور لیا ہے، یہ دل کو تسلی ہوئی۔ خیر صبح برانچ میں گیا، ٹائم پہ پہنچا، کام کیا۔ رش بہت زیادہ تھا، بجلی اس وقت عمان میں اس طرح نہیں تھی جس طرح ہمارے ہاں 2005 سے 8 تک رہی ہے، اور ٹھیک ہوئی ہے تو PMLN کے دور میں، اس سے پہلے 5 گھنٹے آتی تھی اور 19 گھنٹے جاتی تھی۔ یہی حال اس وقت سلطنت آف عمان میں تھا، بار بار بجلی جاتی، بینک میں برا حال تھا، بلڈنگ اتنی وسیع نہیں تھی، مرتا کیا نہ کرتا، کام کیا۔ بعد دوپہر جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کیسا لگا؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے، لیکن ادھر کی انوائرمنٹ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی میں سوچ رہا تھا کہ بینک میں ہوگی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم بھی تو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ خیر میں نے بن بتائے اپنا بیگ اٹھایا اور بعد دوپہر بھائی کے پاس واپس شناس چلا گیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حافظ ریاض صاحب جو مینیجر تھے شناس برانچ کے، وہ کہنے لگے کہ ایک اور برانچ میں بھی ضرورت ہے، لیکن وہ یہاں سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جب مرنا ہی ہے، جب حجامت ہی کروانی ہے تو قریبی حجام سے ہی کروا لیں، 300 کلومیٹر دور جا کے، وہاں بھی اسی جیسا ماحول ہوگا۔ خیر انہوں نے سوار برانچ میں فون کر کے بتایا کہ جو آپ کے پاس لڑکا بھیجا تھا وہ ڈسہارٹ ہو کے آ گیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی ہے، اب وہ کل دوبارہ آئے۔ اس طرح میں شرمسار آنکھوں سے دوبارہ چلا گیا۔ صاحب سے میں نے معذرت کی، اب میں نے سوچ لیا کہ میں نے کام کرنا ہے اور صرف کام کرنا ہے۔ خیر کام شروع کر دیا، انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ سیف الرحمان صاحب بینکنگ میں میرے استاد ہیں، ہاؤ ٹو ٹیکل ود دا پرابلمس میرے استاد ہیں، ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم آؤٹ آف دا وے میرے استاد ہیں، بینک کو کیسے سیکیور کرنا ہے، خود کو کیسے سیکیور کرنا ہے، پھر کسٹمر کو سروس کیسے دینی ہے۔ ہاں تو سارے کرتے ہیں، لیکن نہ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور اگر نہ کی ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 5 یا 10 ٹینجیبل ریزن ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو نہ کی ہے، اور اگر نہ بھی کی ہے تو اتنے سافٹ مینر میں ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو فیل نہ ہو کہ مجھے ڈسکریج کیا گیا ہے۔ خیر کام میں نے شروع کر دیا۔ وہاں پہ رفیق ڈانگرا تھے، اسسٹنٹ مینیجر، کراچی سے تعلق تھا۔ بعد میں ہمارے نیئر بائی ایک برانچ کھلی لیوا میں، سیف الرحمان صاحب نے تقریباً 4-5 برانچیں نئی کھولی۔ ریئل بینکر، وہ نبض جانتے تھے علاقے کی، لوگوں کی، فینانس کی،
بینکنگ کی ٹرینڈ کی، اس طرح انہوں نے تقریباً 4 برانچیں اپنے چھوٹے سے دور میں نئی کھولی اور وہ ساری پرافٹیبل برانچز تھیں۔ خیر رفیق صاحب لیوا چلے گئے اور ان کی جگہ یہی ذات منظور صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، وہ آئے۔ بہت شفیق تھے، بڑے کوآپریٹو تھے، بہت نائس تھے۔ اس طرح چند ماہ کے بعد سیف الرحمان صاحب میرے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ تھے یو بی ایل سے، کمرشل بینک آف عمان میں جو سبسڈی تھی یو بی ایل کی، تو اب وہاں پہ دوبارہ مینیجر سیف صاحب کے جانے کے بعد رفیق ڈانگرہ صاحب لیوا برانچ سے آگے اور ہماری برانچ میں جو پہلے اسسٹنٹ مینیجر تھے پھر مینیجر بن گئے۔ پھر جب رفیق ڈانگرہ صاحب پاکستان واپس گئے ڈیپوٹیشن پیریڈ کے بعد تو ذات منظور صاحب مینیجر بن گئے۔ میں بھی کافی بینکنگ سیکھ چکا تھا، وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے تھے، میں نے انہیں کبھی چیٹ نہیں کیا۔ میں ان کے لیے ایک بہترین پی این بھی تھا، کلرک بھی تھا، ٹائپسٹ بھی تھا، مشین آپریٹر بھی تھا، کیشیئر بھی تھا، کیونکہ میں نے ان سب سیٹوں پہ کام سیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ برانچ میں تقریباً ہم مینیجر اسسٹنٹ مینیجر کے علاوہ 5 پاکستانی تھے، اور جب میں نے بینک جوائن کیا تو ہم تقریباً 420 سٹاف تھے پاکستانی، اور جب میں نے بینک کو چھوڑا 2001 میں تو ہم صرف 4 پاکستانی تھے۔ ہم وہی محنتی لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، پنکچل تھے، اوبیڈینٹ تھے، سنسیئر تھے، لائل تھے اپنے ادارے کے ساتھ، جن کو بینک نے نہیں نکالا، ورنہ سب سٹاف کو 1 بائی 1 نکال دیا گیا۔ جو یو بی ایل والے تھے وہ واپس ڈیپوٹیشن پیریڈ کے بعد پاکستان آ گئے۔ اس طرح میرا بینکنگ کا سفر وہاں پہ جاری رہا۔ ذات منظور صاحب کو میں نے فل کوآپریشن ایکسٹینڈ کیا، وہ بھی مجھ پہ بہت بلیو کرتے تھے۔ آج وہ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی شفیق، بہت ہی اچھے، بہت ہی نفیس انسان تھے، محنتی تھے، ایماندار تھے۔ میرا زندگی میں بینک میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا، میں جو سب سے زیادہ امپریس ہوا وہ میرے پہلے استاد محترم سیف الرحمان صاحب، ہر لحاظ سے۔ تو اس کے بعد ذات منظور صاحب، ان دونوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ صرف بینکنگ نہیں سیکھی، باڈی لینگویج، ہاؤ ٹو پریزنٹ یور سیلف، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ٹیکل، یہ میں نے سب سیکھا۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی جب میں بینک میں گیا، آدھی باتیں میں اشاروں سے، آدھی ہاتھوں سے کرتا تھا، اور تقریباً 3-4 سال بعد یہ تھی میری پرفارمنس کہ جو برانچ میں 2000 اکاؤنٹ تھے، تقریباً اکاؤنٹ ہولڈر کے نام اور ان کے اکاؤنٹ مجھے زبانی یاد تھے۔ اور جب 2001 میں میں چھوڑ کے آیا تو آئی واز نون ایز استاد، سب مجھے استاد کہہ کے بلاتے تھے، کیونکہ میں کسی بھی سیٹ پہ بہترین کام کر سکتا تھا۔ یہ ماں باپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اور اس کا کریڈٹ وہی پودا لگانے والے سیف الرحمان صاحب، اور انہی کے نام کو میں نے آگے بڑھایا۔ پوری لائف میں بینک کو، کسٹمر کو چیٹ نہیں کیا، اعلیٰ پرفارمنس دی۔ اور جب میں بھرتی ہوا تو میری پاکستانی 3000 تنخواہ تھی، جب میں نے چھوڑا تو مور دین 150,000 یعنی 1.5 لاکھ سے زیادہ میری سیلری تھی، گاڑی کی فیسیلیٹی تھی، بینک کی اکاموڈیشن تھی، پانی بجلی وہ بھی بینک پے کرتا تھا، پاکستان آنے جانے کی ٹکٹ وہ بھی بینک ہی پے کرتا تھا۔ یہ میری اچیومنٹ تھی۔ وہاں میں نے مینول بینکنگ پہ کام کیا، یو بی ایل کے سسٹم پہ کام کیا، آسٹریلیا کا FNH سسٹم نیا آیا،
KPT سسٹم آیا, اس پہ کام کیا. زیادہ عرصہ میں نے سوار برانچ گزارا. پھر جہاں کسی برانچ میں ٹیکنیکل آدمی کی ضرورت پڑی یا کہیں پہ کوئی فراڈ ریکور ہوا, برانچ کو سیدھا کرنے کے لیے, آڈیٹر کی ہیلپ کے لیے مجھے 2 برانچوں میں چنا گیا. ایک خبورہ برانچ تھی فراڈ افیکٹڈ, ایک سویک برانچ تھی فراڈ افیکٹڈ. میں نے دونوں کو بڑی محنت سے ہینڈل کیا, ان کی بکس, ان کے لیجر اور پھر آڈیٹر کی ہیلپ کی. اور میرے کریڈٹ میں یہ ضرور جاتا ہے کہ میرا ریجنل مینیجر لاسٹ میٹنگ میں مجھے کہہ رہا تھا, مجھے یہ نہیں افسوس کہ احسان آپ جا رہے ہو, مجھے یہ افسوس ہے کہ مجھ سے ایک محنتی اور ایماندار لڑکا فار ایور جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ کمرشل بینک آف عمان کی جو بینکنگ اکیڈمی تھی, اس میں تقریباً مہینے میں 2 دن سٹاف کو بینکنگ کے متعلق لیکچر دینے جاتا تھا. میں ایک نکمہ اسٹوڈنٹ میتھ کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بھی بخشا کہ میں اکیڈمی میں بینک کے مختلف ٹرمز پہ, ووچرز پہ, ایسٹس پہ, لائبلٹیز پہ میں لیکچر دیتا تھا. ہاؤ ٹو امپلائی انٹرسٹ, آڈٹ, آبجیکشن کیسے ریموو کرنے ہیں, یہ میری فنگر ٹپس پہ تھا. بینک نے مجھے پاور آف اٹارنی دی ہوئی تھی. یہ بینک کا مجھ پہ بہت بڑا ٹرسٹ تھا, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا لکھا ہوا لیٹر جس پہ میرے سگنیچر ہوتے تھے ہیڈ آفس سے کبھی ٹرن ڈاؤن نہیں ہوتا تھا. ہاں وہ لمٹ 1 لاکھ کی ہوتی تھی لون کی, یا 10 لاکھ کی, یا 1 کروڑ کی. الحمدللہ جس پہ میرے سائن ہوتے تھے وہ لمٹ اپروو ہو جاتی تھی. اور بینک میں یہ مشہور تھا کہ یہ سٹاف چیٹ نہیں کرتا. اور یہ بھی کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ ایک برانچ لیوا جہاں میں نے تقریباً 6 سال گزارے, 6 سال میں کوئی آڈیٹر نہیں آیا. وہ اس لیے کہ اس برانچ کا ہر ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ بیلنس تھا, مینیج تھا, اور سارے مجھ سے خوش تھے. یہ میرے استاد محترم, ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ میں میتھ کا, اکنامکس کا بالکل نکمہ اسٹوڈنٹ, لیکن صرف اچھے لوگوں کی صحبت, ان کی گائیڈنس, ان کی کوچنگ مجھے اس مقام پہ لے آئی. آج بھی میں جہاں کھڑا ہوں, جو میں نے حاصل کیا ہے, اس میں میں آج بھی اپنے استاد محترم سیف الرحمان صاحب سے اکثر فون پہ بات کرتا ہوں, تو اس کا کریڈٹ میں انہی کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ محنتی لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے. یاد رکھیں, اگر کسی جگہ 10 آدمی کام کر رہے ہیں تو آپ ان 10 کی طرح خود کو مت ڈالیں. ان 10 سے اپنے آپ کو مختلف رکھیں. وہ کام وہ نہ کریں جو وہ کرتے ہیں, آپ وہ کام کریں جو نہیں کرتے, لیکن وہ کام پازیٹیو ہونا چاہیے. اور کوشش کریں کہ آپ ارد گرد کے لوگوں کی سیٹوں کا کام بھی سیکھیں, پھر آپ آنکھوں کے تارے بن جائیں گے. مجھے یاد ہے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جب میں اسلام آباد منسٹری میں تھا تو شوقیہ طور پہ میں ٹیسٹ انٹرویو دینے چلا جاتا تھا. تو وہاں کے جو انچارج تھے انٹرویو بورڈ کے, ان کے لفظ مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سفارشی لوگ بھی رکھتے ہیں, لیکن 1-2 وہ بھی رکھتے ہیں جن کو کام آتا ہو, کیونکہ ہم نے کام بھی لینا ہوتا ہے اور کام بھی چلانا ہوتا ہے. لہذا محنت کریں, محنت سے کام کریں, مخلص رہیں, اپنے ادارے کو چیٹ نہ کریں, بلکہ آپ کا جس سے بھی تعلق ہے اس کے ساتھ فیئر رہیں, اسے چیٹ نہ کریں, صحیح مشورہ دیں, اور مستقبل پہ نظر رکھیں, مستقبل پہ نگاہ رکھیں, اس کے مطابق خود کو ڈالیں, اس کے مطابق روزمرہ کی زندگی کو اختیار کریں. باقی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوتا ہے. ہمیشہ محنت کرنے والے کو اس کا پھل دنیا میں ملتا ہے, آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. میں گناہگار ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے.
میری برائیاں وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو مجھ سے ملنے والے ہیں، کیونکہ آپ اپنی برائیاں نہیں بتا سکتے، آپ کی برائیاں وہی بتا سکتا ہے جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے، جو آپ سے ملنے والا ہے، وہ آپ کا بہترین آئینہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔